اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور میری اولاد کو ایک چادر میں چھپایا اور بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے اللہ انہیں دوزخ کی آگ سے اس طرح چھپا لینا جیسے میں نے انہیں چادر میں چھپا لیا ہے۔ گھر کے در و دوار سے آمین آمین کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ کی کسی گلی سے گزرتے تو لوگ اس گلی سے خوشبو پا کر کہتے، اس گلی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مجھ کو چند گھوڑے عنایت فرمائے تو میں نے عرض کیا کہ ایک گھوڑا آپ اپنی سواری کے لیے رکھ لیجئے، تو آپ نے فرمایا مجھ کو بڑی شرم آتی ہے جس شہر کی زمین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس شہر کی زمین کو میں اپنی سواری کے جانوروں کے کھروں سے رون دوں۔ چنانچہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ زندگی بھر مدینہ ہی میں رہے مگر کبھی کسی سواری پر مدینہ منورہ میں سوار نہیں ہوئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک کھجور کا تنا تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران خطبہ ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر رکھ دیا گیا تو آپ نے اس تنے پر ٹیک لگانا چھوڑ دیا تو ہم نے اس کے رونے کی ایسی آواز سنی جیسے 10 مہینے کی گبن ہونٹنی آواز کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اپنا ہاتھ اس پہ رکھا تو اسے سکون ہوا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب جمعے کا دن آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اس پر اس کھجور کے تنے نے ایک چیخ ماری جس کے پاس سے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور قریب تھا کہ وہ پھٹ ہی جاتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے بچے کی طرح چلانا شروع کر دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اترے اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس بچے کی طرح سکسیاں بھرنا شروع ہو گیا جیسے چپ کرایا جا رہا ہو، جہاں تک کہ پرسکون ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ذکر سے محروم ہونے کی وجہ سے رویا ہے جیسے یہ سنا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے تنے کو اپنا ممبر بنا رکھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بدل لیا تو تنے سے رونے کی آواز سنائی دی کیونکہ وہ اس ذکر کی وجہ سے محروم ہو گیا تھا جو وہ سنا کرتا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر کر اپنا ہاتھ اس پہ رکھا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اترے اور اسے پکڑ کر اپنا ساتھ لگا لیا۔ یہ خطبہ جمعہ کے وقت کی بات ہے۔ امام بخاری حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اود پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ پہاڑ ہلنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تشریف فرما ہیں۔ حکم پاتے ہی پہاڑ ٹھہر گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کچھ اور انصاری صحابی بھی تھے۔ باغ میں بکریاں تھیں، وہ آپ کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سجدہ ریز ہو گئیں۔ ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان بکریوں سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو سجدہ کرے، اور اگر ایک دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پاس لوگوں نے دریافت کیا، سلام لانے سے پہلے آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا مشاہدہ کیا تھا؟ فرمایا، ہاں، میں ایک روز ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس کی ایک شاخ نیچے جھکی اور میرے سر میں مل گئی۔ میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا تو اس میں سے ایک آواز آئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں وقت ظاہر ہوں گے، آپ سب سے پہلے ان کی تصدیق اور شہادت حاصل کریں۔ مستدرک حاکم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان لفاظ سے توبہ کی، اے میرے رب،
میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، اے آدم تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیسے معلوم ہوا حالانکہ میں نے ابھی انہیں پیدا ہی نہیں کیا؟ اے رب کریم، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، میرے اندر اپنی روح پھینکی تو میں نے سر اٹھایا، مجھے عرش کے چاروں اطراف پر یہ کلمہ لکھا ہوا نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے میں نے جانا کہ یہ آپ اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق سے زیادہ پسند ہیں۔ حاکم کی ایک اور روایت میں ہے، اس کا اضافہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تو نے سچ کہا، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک ساری مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں، اور فرمایا اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ فرماتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر گیا، کھانا کھا رہا تھا، انہوں نے اپنی باندی سے کہا تولیہ لاؤ، جب تولیہ لائیں تو دیکھا کہ میلا کچیلا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کو غصے کی نظر سے دیکھا اور کہا جاؤ اسے صاف کر کے لاؤ۔ فرماتے ہیں وہ بھاگ کر گئے اور جلتے ہوئے تندور سے اندر تولیوں کو پھینک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ تولیہ باہر نکالا تو بالکل صاف ستھرا تھا۔ وہ گرم گرم تولیہ میرے پاس لائیں، میں نے ہاتھ صاف کیے مگر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طرف سے سوالیہ نظروں سے دیکھا، وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں دعوت میں تشریف لائے تو میں نے یہ تولیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک صاف کرنے کے لیے دیا تھا۔ جب سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک صاف کیے ہیں، آگ نے اس تولیے کو جلانا چھوڑ دیا ہے تو یہ میلا ہو جاتا ہے تو ہم اسے تندور میں ڈال دیتے ہیں، آگ میل کچیل کو کھا لیتی ہے اور صاف تولیہ باہر نکال لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک یہودی نے دو جہان کے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ دھو کر پیش کیا، جیسے کہ سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے یہ دعا فرمائی، یا اللہ اس کو حسن و جمال عطا کر۔ اور اس بوڑھے یہودی کے سارے بال سیاہ ہو گئے، صرف سیاہ ہی نہیں ہوئے بلکہ نہایت ہی سیاہ اور خوبصورت ہو گئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ 90 سال تک زندہ رہا تو اس کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا۔